ابھی میں نے آپ کو کہا درود ہی پڑھو، آپ نے درود پڑھا، اور یہ حدیث شریف ہے کہ جب آپ نے درود پڑھا تو فرشتے نے وہ درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور فرشتے نے کہا حاضی صلاۃ فلان ابن فلان ابن فلان، اے اللہ کے رسول یہ درود فلان بن فلان بن فلان کا ہے، یعنی میرا نام ہوگا، میرے باپ کا نام ہوگا، میرے دادے کا نام ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو پیغمبر پر درود پڑھے گا حلالی ہوگا، حرامی نہیں ہوگا۔ تو درود پڑھنے سے حلالی ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے جی۔ تو دیکھو ہماری بات دیکھو، امریکہ کی بات دیکھو کہ جو ولیوں کے پاس جاتا ہے وہ اچھی اولاد ہوتی ہے، بری اولاد نہیں ہوتی ہے، نیک اولاد ہوگی۔ تو ہر سے یحییٰ کو یہ جبھی خوشخبری دے دی، یعنی وہاں خانقاہ پر، حالانکہ ایک پیغمبر ہے، حضرت زکریا پیغمبر ہے، نبی ہے، تو انہوں نے دعا کی ایک ولی کے پاس۔ پیغمبر کا مقام بلند ہوتا ہے، اور ولی انسان کب ہوتا ہے یہ بتا آپ کو، جب نبی پر ایمان لاتا ہے تب ولایت ملتی ہے، تب ایمان ملتا ہے۔ لیکن ایک نبی ولی کی جگہ میں دعا کر رہا، کیوں؟ کہ ولی کی بات کو خدا ٹالتا نہیں۔ دیکھو کچھ لوگ لاڈلے ہوتے ہیں گھر میں، اگرچہ اس کا بڑا بیٹا ہے، اس سے بڑا بیٹا ہے، بھائی ہے، اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ایک بیٹا ایسا بھی گھر میں ہوگا، ایک لڑکی ایسی بھی ہوگی کہ ماں باپ کی لاڈلی ہوگی۔ ارے یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ خدا کے لاڈلے ہیں، اگر زبان سے کہہ دے تو خدا ان کی بات سن لیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھو اس نے کہاں کہاں دعا کی، میں نے نہیں سنی، اب کہاں کہہ رہا ہے، اب اس کی تو سننی ہے۔ اللہ کی بزرگ عورت ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ تیری ایک ولی کے پاس ہوں، مجھے ایک اچھا بیٹا عطا فرما، اولاد نہیں ہے۔ ابھی دعا کی تھی اور ابھی وہیں کھڑے تھے، فنادت الملائکہ، تو فرشتوں نے آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ بھی وہیں نماز پڑھ رہے تھے، وہیں خداوند قدوس کی طرف سے قبولیت کی آواز آ گئی کہ ہم نے تم کو ایک بیٹا دیا ہے جو سید بھی ہوگا، ستھرا بھی ہوگا، صاف بھی ہوگا، اور نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ ابھی ماں کے پیٹ میں حمل کچھ نہیں، اور پہلے سے نام بھی ہے، اور اس کی صفات بھی ہے، اس کی اچھی تعریف بھی قرآن نے کر دی کہ ایسا ایسا ہوگا۔ اس کا مطلب جو خانقاہوں میں جائے گا، بزرگوں کے پاس جائے گا اور اولاد مانگے گا تو ہمارا اولاد نہیں ہوگی، اچھی اولاد دے گا۔ یہ جو ایسے جو نالی پر پڑے رہتے ہیں گٹر پر، اور فٹ پاؤس کی اولاد نہیں ہوگی۔ امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاؤس پر رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاپا کا کیا نام ہے، پاپا ہو تو پتہ چلے۔ یہ تو مسلمانوں کے اندر ہے، نکاح ہوتا ہے کہ پتہ جی کہ چودھری صاحب ہے یا کھٹانہ جی ہے یا پیر صاحب ہے یا جناب من خواجہ صاحب ہے۔ امریکہ میں یہ کچھ نہیں، برطانیہ میں یہ کچھ نہیں، سب ہمارا لوگ، یہ جتنے لوگ افغانستان میں جن نے آ کے مار کی ہے، اور عراق جس کو ختم کیا، اور لیبیا ختم کیا، اور آپ کو ان کی سپورٹ فلسطین میں، ان کا باپ کوئی نہیں۔ آپ کو چیز معلومات ہے، یہ باتیں آپ کو میرے ٹیبل سے نہیں، تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو بیت المقدس میں پیش کیا، تو متولی نے کہا جناب اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، بچی ہے۔ تو پھر قرآن اندازی کی بات ہوئی، کئی لوگ آئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی خدمت کریں گے، ہم اس کو پرورش کریں گے، بچی ہے۔ کئی لوگوں کے سامنے چہرے آئے، تو حضرت زکریا نے کہا کہ میں چونکہ خالو ہوں، لہذا پورا بھی ان کے نام پر پڑا، اور حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم کو رکھ دیا گیا بیت المقدس کے اندر، ایک جگہ میں گزرے میں۔ تو آج اور کل اور پرسوں اور وہ جوان ہونے لگی،
زکریا جب ان کے حجرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بے موسم کے ان کے منہ کے آگے وہ انگور وغیرہ پھل رکھے. تو انہوں نے کہا یا مریم ان لک ھذا، یہ مریم بے وقت یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے ہے. اور انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس موسم انگور کا نہیں تھا، اس پھل کا نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت زکریا سمجھ لیا کہ یہ لڑکی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کی ولیہ ہے، بزرگ ہے. ان کو بھی کوئی اولاد نہیں تھی، لڑکے سے وہ بھی لڑکی سے معلوم تھے، اور بڑی دعائیں انہوں نے بھی کی کہیں لڑکا نہ ہوا. اس چیز کی غور کریں گی لوگ بھی تو آ رہے. تھوڑا آپ آ گیا تو پھر اگلی بات کروں میں تھوڑا شور بہت پڑ رہا، لوگ زیادہ آ رہے ہیں نا. معلوم ہوتا کہ حضرت زکریا کہتے